الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 27 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی ایک واقعے کو ان کے سامنے پیش کر کے انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارا یہ زوم باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم جو کچھ بھی کرتے رہو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے واقعے کو یاد کرو جب تم نے ڈگ ڈال دیے تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فلسطین پہنچا دیا، تمہیں اس کے بعد اس دنیا میں سزا بھگتنی پڑی۔ اس پر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے اس واقعے نے ان کے اس زوم کی پوری تردید کر دی جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور چہیتے سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے عمل و اطاعت کی ذمہ داریوں سے اپنے کو بری خیال کیے بیٹھے ہیں، یعنی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، ہم اس کے چہیتے ہیں، ہم اس کی خاص امت ہیں، ہمارا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمل بھی کریں اور اللہ کے احکام کی پیروی بھی کریں۔ عمل و اطاعت سے عملاً اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے تو موسیٰ کی موجودگی میں تو تم اور بھی زیادہ چہیتے تھے، یعنی اس وقت تو خدا کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور تمہیں انہوں نے غلامی سے نجات دلائی، اس وقت تو تمہاری محبوبیت انتہا پر ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس وقت ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے ڈگ ڈال دیے تھے تو خدا خود تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا اور فلسطین کا بادشاہ بنا دیتا؟ پھر خدا کی جنت کو تم یوں ہی مفت میں حاصل کرنے کے خپ میں کیوں مبتلا ہو؟ یعنی جو پچھلا واقعہ تھا وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے سنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب ایک دوسرا واقعہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سنایا گیا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اس دوسرے واقعے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کیفیت آدم کے ایک بیٹے پر حسد کی وجہ سے طاری ہو گئی تھی، وہی کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ان پر طاری ہو گئی۔ چنانچہ ربط کلام کے لیے میں نے جس چیز کو کھول دیا ہے وہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں اے پیغمبر۔ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں قابیل پہنچ گیا تھا، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے گا۔ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے جب آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جس طرح کا جنون اب ان لوگوں پر طاری ہو گیا تھا اور یہ جس سطح پر اترنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے، ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے لیڈر جو سازشیں کر رہے تھے ان کو سامنے رکھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ انہیں سنائیے۔ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں پیغمبر، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ اس کے لیے اصل میں لفظ نبا آیا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں یہ کسی اہم واقعے یا حادثے کی خبر کے لیے آتا ہے۔ خدا کی زمین پر ایک حق پرست کے خون ناحق کا یہ پہلا واقعہ ہے۔
یعنی حابیل ٹھیک خدا کی بندگی پر قائم ہے، حابیل خدا کے حضور میں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے، حابیل کے پاس وہ تقویٰ ہے جو خدا کے ہاں درخور قبولیت ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ ایک حق پرست انسان ہے، اس کا خون ہوا ہے۔ تو خدا کی زمین پر ایک حق پرست کے خون ناحق کا یہ پہلا واقعہ ہے، اس لیے قرآن نے اس کو اس لفظ یعنی نبا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ چونکہ ایک بڑے اہم واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس واقعے کی یہ اہمیت ہے۔ یعنی قتل تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن یہ وہ قتل ہے کہ جس میں ایک حق پرست کا خون ناحق ہوا اور خدا کی زمین پر پہلی مرتبہ ہوا، اس لیے یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ بالحق یعنی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم بالحق، جس طرح کہ وہ فی الواقع ہوا، یعنی بے کم و کاست اور ٹھیک ان حقائق کے مطابق، یہ اس سے متعلق ہے۔ بالحق کا لفظ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک جیسے کہ وہ ہے اس طرح سناؤ۔ اذ قرب قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں لفظ قربان استعمال ہوا ہے، اذ قرب قربانا، یہ صدقہ اور قربانی دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ قربان ہے، ہماری اردو زبان میں تو یہ خاص ہو گیا ہے بھیڑ بکری کی قربانی کے لیے، لیکن عربی زبان میں یہ قربانی اور صدقے دونوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی اس کے حضور میں پیش کی جائے وہ قربان ہے۔ یہاں قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حابیل اور قابیل کو قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت کا پتہ کس طرح چلا، یعنی یہ بیان کیا ہے کہ اذ قرب قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معلوم کیسے ہوا، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کی ایک صورت قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت 183 میں یہ بیان فرمائی ہے کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ابتدا میں انسانوں کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ حقائق ان کے لیے بڑی حد تک مبرہن کر دیے جاتے تھے، یعنی غیب کا پردہ تو پڑا ہوا تھا لیکن حقائق بڑی حد تک مبرہن کر دیے جاتے تھے۔ جو زمانہ رسالت کہلاتا ہے ان میں بھی معاملے کی نوعیت مختلف رہی ہے۔ خدا کے پیغمبر آئے ہیں، ان کو معجزات دیے گئے ہیں، ان پیغمبروں کے تعلق سے بھی بعض اشخاص پر وحی کی گئی ہے، انہیں الہام کیا گیا ہے، یہ خصوصی معاملات رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور اس نوعیت کے معاملات بھی اب ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف میں کئی مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں کہ عالمی سطح پر اتمام حجت ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا ہے۔ اب کس کس پر کب حجت پوری ہو رہی ہے عالم کا پروردگار جانتا ہے، اس کے مطابق وہ قیامت میں فیصلہ سنائے گا، لیکن جو اہتمام اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا وہ عالمی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں ہو گیا ہے۔ ختم نبوت کی اصل وجہ یہ ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ایک صورت اس میں یہ تھی کہ جب حقائق مبرہن کر دیے جاتے تھے تو لوگ قربانی پیش کرتے اور آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا لیتی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ بائبل کا بیان البتہ مختلف ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان لوگوں سے مخاطبت کرتا رہا ہو اور
اس مخاطبت کے ذریعے سے یا ہاتف کی ندائے غیبی کے ذریعے سے انہیں اس کی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ بائبل کا اقتباس ہے کتاب پیدائش کا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیوں کو منظور کیا۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی، ایک کا ہدیہ قبول کر لیا گیا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ یہ قائن وہی قابیل ہے، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ یعنی یہ توجہ دلائی گئی کہ خدا کے ہاں قربانی کن لوگوں کو قبول ہوتی ہے۔ کہنے کو تو آدمی ایک مینڈا بازار سے خرید لاتا ہے، ایک بکرا بازار سے خرید لاتا ہے، اونٹ یا گائے لے آتا ہے اور اسے ذبح کر دیتا ہے، لیکن قربانی میں جو چیز قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ جانور کا انتخاب، اس کا بڑا یا چھوٹا ہونا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا اور یہ بتایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو نہ ان جانوروں کا جو تم قربانی کر کے پیش کرتے ہو خون پہنچتا ہے اور نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولیکن ینالہ تقوی منکم، یہ تمہارے دل میں جو تقوی ہے، وہ جذبہ جس کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو، یہ احساس کہ تم یہ قربانی کر کے در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر رہے ہو، یہ احساس پہنچتا ہے، یہ تقوی پہنچتا ہے۔ یہ چیز اگر کسی عمل کے پیچھے نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں حاصل کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لاقتلنک، پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی یعنی قائن یا قابیل جس کا ذکر ہو گیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ قربانی قبول نہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو اللہ پروردگار عالم نے کیا، لیکن انسان اس دنیا میں حسد کے جذبے میں مبتلا ہو کر یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف متوجہ ہوتا اور توبہ و اصلاح کے جذبے سے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ یہ غور کرتا کہ کیوں قبول نہیں ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا کوتاہی ہوئی ہے، آخر ایسا کیوں ہو گیا۔ ایک بندہ مومن کو جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے اسے ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں تم رسوا ہو گئے ہو، تم پر ذلت طاری کر دی گئی، تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اللہ کی نصرت تمہارے ہم رکاب نہیں ہوتی، پچھلی 2 صدیوں میں جو مار کے تم نے لڑے ہیں ان سب میں شکست کھائی۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم خدا کے ماننے والے ہو، خدا کے آخری پیغمبر کے ماننے والے ہو، خدا کی آخری کتاب کے حامل ہو، تمہارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے لیڈر اور تمہارے رہنما تمہیں دوسروں کی سازشوں کے افسانے سناتے ہیں اور فلاں سے اپنا تعلق منقطع کر لو، اس پر تقریریں کرتے ہیں۔ انہیں بتانا تو یہ چاہیے کہ تمہارے ساتھ وہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، تمہارے نفس نے کن جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تمہارے اعمال میں کیا خرابی آ گئی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف متوجہ ہوتا اور توبہ و اصلاح کے جذبے سے اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا، اس پر حسد کا دورہ پڑا، اور اس غصے میں کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی حابیل کے درپے انتقام ہو گیا۔ یعنی بھائی کو اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، درا حالے کہ اس کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ حابیل نے جا کے پروردگار سے یہ کہا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہ کی جائے، کوئی دخل نہیں تھا، لیکن اس نے بھائی کو یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ بیان ہی وہی ذہنیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہود کی طرف سے ظاہر ہوئی۔
یعنی یہ واقعہ جس وجہ سے سنایا گیا وہ یہ ہے. یہ بیان ہی وہی ذہنیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہود کی طرف سے ظاہر ہوئی. اپنے جرائم کی طرف متوجہ ہونے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے کہ نبوت کا منصب ان سے لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دیا گیا ہے، وہ اپنے ان بھائیوں کے درپے آزار ہو گئے. یعنی غور کرنے کی بات تو یہ تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی 2-2.5 ہزار سال تک اللہ کی ہم پر عنایت رہی، ہمیں یہ فضیلت حاصل رہی، ہمارے اندر پیغمبر آتے رہے، ہم پر کتابیں نازل کی گئی. یہ منصب ہم سے لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دیا گیا ہے، اس کے اسباب پر غور انہوں نے نہیں کیا. قرآن مجید کے اس پہلو کی طرف بھی میں نے مسلمانوں کو بارہا توجہ دلائی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر یہ صورتحال طاری ہو گئی، وہ اس پستی میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس زمانے کے بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ مسلط کر دیا بلکہ وہ ان کی بستیوں میں داخل ہوئے. انہوں نے یروشلم کو تاخت و تاراج کر دیا اور ان کی عبادت گاہ، ان کے معبد کو جو زمین پر بیت الحرام کے بعد خدا کے حکم سے بنایا گیا معبد تھا. یعنی آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر بیت الحرام کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے جس کا ذکر قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، یعنی اس کو ڈھا دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے. اس سے آگے تو کوئی اہانت کی چیز نہیں ہو سکتی. یہ ہو گیا ان کے ساتھ. کنہوں نے کیا؟ جن حکمرانوں نے، بابل کے جن حکمرانوں نے کیا، قرآن مجید ان کو یہ کہتا ہے کہ عباد لی اولی باس شدید، بڑی قوت والے یہ میرے بندے تھے جو میں نے اٹھا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا. یعنی یہ صاحبان ایمان ہے اور وہ لوگ دین کو، شریعت کو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے مسلط کر دیا. ان کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. ان کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ غور کرو تمہارے کیا جرائم ہیں جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. تو بنی اسماعیل کو یہ منصب کیوں دیا گیا، اس پر غور کرنے کی بجائے وہ اپنے ان بھائیوں کے درپے آزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. یہ اس دور میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. قرآن نے یہ سرگزشت اسی بنا پر ان کو سنانے کے لیے کہا ہے. یعنی یہ جو سرگزشت ہے یہ اس لیے سنائی گئی ہے کہ یہ آمادہ فساد ہو چکے ہیں، پیغمبر کے خلاف آخری اقدام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو ان سے یہ کہا گیا کہ ذرا اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لو، ایک حق پرست کا خون ناحق اس سے پہلے بھی اسی جذبے کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے رب کا وہ حصہ کھولا ہے کہ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہیں پیغمبر، یعنی نوبت یہاں آ گئی ہے. چنانچہ یہ واقعہ سنایا گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ حابیل کا جواب ہے. دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے. اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ حابیل نے یہ بات اپنے بھائی کو اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہی. یعنی اس نے قتل کی دھمکی دی، اپنا برا ارادہ ظاہر کیا. حابیل نے اس کے جواب میں اصل حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم اس غصے میں کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں نہ قصور میرا ہے نہ خداوند کا ہے، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری قربانی کا ہے. خداوند کے ہاں قربانی درخور قبول وہ ٹھہرتی ہے جو خدا سے ڈرنے والے بندے قربانی کے آداب و شرائط کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ ضابطہ جس طرح تمہارے لیے ہے اسی طرح میرے لیے بھی ہے. تو قربانی رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو فکر تقویٰ کی کرو، نہ کہ میرے قتل کرنے کی. میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی کی قبولیت کی راہ کس طرح کھلے گی. یعنی یہ حقیقت ہے جس کی طرف حابیل نے یہ کہہ کے توجہ دلائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین.
تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم سے پہل کر کے، یہ چیز مقدر ہے، جملے پر غور کیجئے تو واضح ہو جاتی ہے، تو تم سے پہل کر کے میں تمہارے قتل کے لیے تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں، یعنی تمہارے اقدام کا انتظار کروں گا۔ تم نے ارادہ ظاہر کر دیا، تم نے کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ یہ کرنے والے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تمہارے اس ارادے کو دیکھ کر میں تمہارے خلاف کوئی اقدام کروں۔ صالحین انسانی جان کی حرمت کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ دور حاضر کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو عذر ملتا ہے تراش کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اندازہ کیجئے کہ ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، ارادے کا برملا اظہار ہو گیا ہے، لیکن وہ حق پرست جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پہل کر کے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ اس کا کوئی امکان نہیں۔ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں یہی رویہ ہے جو مذہب انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ دوسرے نے یہ قصور کیا اور اس کے ارادے یہ تھے اور وہ یہ سازش کر رہا تھا اور اس کا ایک افسانہ سنایا اور اس کے بعد آپ بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دین میں، شریعت میں، خدا کی ہدایت میں اس رویے کے لیے اور اس استدلال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسانی جان کی حرمت قرآن مجید نے جس طرح بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھائی ہے، اس کے بعد کوئی شخص بھی اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو ایمان کی حقیقت کہنا چاہیے۔ یعنی کہنے کو تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اگر میں کوئی منطق چھانٹنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حق حاصل ہو گیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے اس برے ارادے کے باوجود اور اس کے اس طرح اظہار کے باوجود اگر میں پہل کروں گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ خدا کے ہاں مجھ سے مواخذہ کیا جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی میں یہ جان لینے کے باوجود کہ تم میرے قتل کے درپے ہو، تمہارے قتل کے لیے پہل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا پروردگار ہے اور جس نے انسان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت عطا فرمائی، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ۔ اس میں ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اس نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو، اگر تم نے اس کا ارادہ کر لیا ہے تو جو مجھے اقدام کرنا تھا وہ بھی تمہارے اوپر، اور جو تم نے اقدام کیا وہ بھی تمہارے اوپر، اور یہ تم جانتے ہو کہ قتل وہ جرم ہے کہ جس کا نتیجہ ابدی جہنم ہے۔ البیان کا نوٹ ہے، اصل میں ان تبوء باسمی و اسمک کے الفاظ آئے ہیں، عربیت کی روح سے دونوں میں مضاف محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی نقصان تمہیں پہنچ جائے تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہی ہوگا۔ یہ کہا نا کہ اپنے اور میرے گناہ کا بار، یعنی تم تو قتل کا ارادہ کر کے مجھ پر حملہ کرو گے، اس لیے تمہارا گناہ تو واضح ہے، لیکن مدافعت میں اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی اور جو ہو سکتی ہے تو اس کا بار بھی تم پر ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی نقصان تمہیں پہنچ جائے، کیونکہ جان بچانے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے۔ جب اس پر حملہ کیا جائے گا یا اس کے قتل کا ارادہ کیا جائے گا تو اللہ کا حکم ہے کہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے تدبیر کی جائے۔ مدافعت میں اس وقت اقدام بھی جائز ہے
اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی جائز ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کا سبب میں نہیں بلکہ تم ہی ہوگے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس اصول عدل کی طرف اشارہ ہے جو ایک حدیث میں فعل البادی ما لم یعتد المظلوم کے الفاظ سے بیان ہوا ہے، یعنی اگر مظلوم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے تو جو کچھ اسے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کرنا پڑے اس کا بار گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اگر آپ مدافعت میں بھی قتل کرتے ہیں، اپنی طرف سے پہل کر کے کوئی اقدام آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے اپنی مدافعت کے موقع کے اوپر، تو یہ بھی ایک درجے میں گناہ کی بات ہے، یعنی انسانی جان کو اس درجہ حرمت حاصل ہے، لیکن پھر یہ گناہ ادھر سے دوسری جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی اقدام اپنی جگہ قابل مواخذہ تھا، لیکن پھر یہ اقدام کرنے والے سے جس کے اشتعال دلانے، جس کے اقدام کرنے کے رد عمل میں اقدام ہوا، اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بے اسمی کے ساتھ بے اسمت کی مماثلت کے اصول پر فرمایا ہے جو عربی زبان میں نہایت معروف ہے، یعنی یہ جو اسم کا لفظ دونوں جانب استعمال کر لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مماثلت یا مجانست کا اسلوب ہے، ورنہ بار گناہ اگر دوسری جانب منتقل ہو گیا تو پھر اس کے لیے گناہ کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں اس کی مثالیں ہیں، مثلا دنہم کما دانو یا جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن میں کہا ہے نا کہ سیئہ کی برائی کی جزا اس کے برابر کی برائی ہے، حالانکہ جو چیز جواب میں کی جائے گی وہ تو اپنی حقیقت یا اپنے مواخذے یا اپنے نتیجے کے لحاظ سے برائی نہیں ہوگی، لیکن مماثلت اور مجانست کے اسلوب پر عربی زبان میں وہی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس نے کہا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ قصے کو آگے بڑھانے کے لیے اتنے الفاظ کو مقدر مان لیجئے، اس پر بھی وہ باز نہیں آیا، اور اس نے کیا کیا؟ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا، باز نہیں آیا، اور اس کا نفس جس چیز کے لیے اکسا رہا تھا اکساتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو اس میں گویا یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا اندرونی کشمکش رہی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس جملے سے قرآن نے اس اندرونی کشمکش کو نمایاں کر دیا ہے جو اول اس ارادہ قتل سے قابیل کے اندر پیدا ہوئی۔ اتنا بڑا اقدام آدمی آسانی سے تو نہیں کرتا، ایک ضمیر کے اور خواہش کے اور جو جذبہ اس وقت غلبہ پا چکا تھا حسد کا، اس میں کشمکش برپا ہوئی، لیکن اس کشمکش میں ضمیر شکست کھا گیا، حادثہ اخلاقی شکست کھا گیا۔ وہ چیز جو انسانی جان کی حرمت کو انسان کے لیے حرمت بناتی ہے اس کو ہزیمت ہو گئی، اور بالآخر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار دے۔ فَقَتَلَهُ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کو مار کر، اس کو قتل کر کے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی خیر و شر کی اس کشمکش میں شر فتح مند رہا اور وہ خود اس سے مغلوب ہو کر ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا، یہ نتیجہ نکلا۔ تو فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یعنی اب جب یہ صورتحال ہو گئی، قتل کے جرم کا اس نے ارتکاب کر لیا، تو اب کیا کرے؟ بھائی تو موجود ہے، اس کی لاش موجود ہے۔ تو ایک کوا آیا اور اس کوے نے آ کے زمین کھودنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے بھیج دیا۔ اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوا بھیجنے کی یہ نسبت در حقیقت اس سنت الہی کی نسبت ہے جس کے تحت خدا کی یاد سے غافل ہو جانے والے اسی طرح شیطان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور کووں سے الہام پاتے ہیں۔ یعنی جس وقت انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے
تو خدا کی سنت روبہ عمل ہو جاتی ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کے تحت وہ ہدایت دیتا ہے، اس قانون کی بھی تفصیل کی ہے قرآن مجید میں. اس قانون کے تحت جب بندہ ہدایت کی قدر کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، جہاں پھسلنے کا موقع ہے وہاں سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو اطمینان دلاتے ہیں، اس کو پابرجا رکھتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود صورتحال وہ بن جائے جیسی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، جب زلیخا نے بار بار ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو پھر یہ فرمایا کہ وہاں خدا کی برہان سامنے آ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے اشارات ہو جاتے ہیں کہ جہاں گویا بندے کو خدا خود گناہ سے بچا لیتا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان نے خواہشات کے حوالے کر دیا. یعنی جو کشمکش برپا تھی اس میں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت یہ کہیں پس پش چلے گئے، اور انسان نے اپنی خواہشوں کا اسیر ہو کر کوئی برا قدم اٹھا لیا. جب یہ ہوتا ہے تو بار بار کے توجہ دلانے کے بعد جب نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ حابیل کے معاملے میں اور قابیل کے معاملے میں پہنچ گئی، تو پھر اللہ کی سنت سامنے آتی ہے، اور پھر انسان اسی طرح کووں سے الہام پاتا ہے. یعنی جو کچھ ہوا وہ پھر اللہ کے اس قانون کے مطابق ہوا کہ شیاطین بھی دائیں بائیں سے آتے ہیں، اور پھر ہر چیز اس کو یہ بتاتی ہے کہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اب یہ اقدام کرو، یہ اقدام کرو. اس کو بیان کرتے ہیں نا عارفین کہ آدمی جب ایک جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے. کوا آیا اور اس نے کوے سے یہ الہام حاصل کیا کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْآتَ أَخِي. یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری بدبختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. سو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا. میں نے لکھا ہے حابیل و قابیل کی سرگزشت سے واضح ہے کہ دین و اخلاق کے بنیادی تصورات تک انسان کسی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پہنچا، بلکہ یہ ابتدائی سے اس کو تعلیم کر دیے گئے تھے. یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے. یعنی گناہ کا احساس، گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی، اس نوعیت کی ندامت یہ بتا رہی ہے کہ خیر و شر کا الہام انسان کی فطرت میں موجود ہے. بعد میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر اسی الہام فطرت کے اجمال کو کھولا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی. تو یہ ہوا اس کے ساتھ، اور پھر وہ فاصبح من النادمین، وہ اس پر بے حد شرمندہ ہوا. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہے، پیغمبر انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ، جس طرح کہ وہ فی الواقع ہوا. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں. تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم سے پہل کر کے میں تمہارے قتل کے لیے تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو. اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے. اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا. سو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر